السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ Every interaction is an opportunity to learn only if we are interested in improving rather than proving. Have a nice day. میری طرف سے آپ سب کو بہت دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ آپ یقین کریں میں آپ سب لوگوں کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں، جو سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں، جو بھی ہیں، میرے نبی کی ساری امت میں اللہ سب کو خوش رکھے، تندرست رکھے، آباد رکھے۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہوں گے نا، وہ ایک بہت ہی ٹچنگ ٹاپک ہے۔ یعنی اکثر لوگ جو ہے نا آج کل میاں بیوی یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو پرابلمز ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ نہ تو لڑکوں میں کوئی ٹالرنس رہ گئی ہے اور نہ ہی لڑکیوں میں کوئی ٹالرنس رہ گئی ہے اور نہ ہی ان کے پیرنٹس میں رہ گئی ہے۔ تو اس پہ میں آج بات کروں گی غیر جانبداری سے، دونوں کی طرف سے، کہ یار میں تو گناہ گار ہوں، کم علم ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے تھوڑی بہت بات پتا ہو اور میں قرآن کی مدد سے ان کو بتا سکوں کہ وہ یہ پڑھ کے اپنے گھروں کو للہ بچا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ تو اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بعض دفعہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ کو وہ منظور نہیں ہوتا، تو اٹ مینس کہ وہ اس میں بہتری نہیں ہوتی۔ لیکن زیادہ تر میرا رب بڑا کریم ہے، وہ کرم کاری دیتا ہے۔ اگر نیت سیدھی ہو تو راستے کھل جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کے اس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، وہ لڑکے کے پیرنٹس ہیں یا لڑکی کے، بچوں پہ ہاتھ ہولہ رکھیں، ان کو اپنی زندگی کے بارے میں اپنے ڈیسیژن لینے دیں۔ ایک گھر جڑا ہوا اور بسا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اس کو پچھلا راستہ دکھا دو، آ جاؤ تمہارا گھر کھلا ہے، ہم انتظار میں ہیں، بھلے آ جاؤ، ہم تمہارے لیے سب خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں جو لڑکے والے یا لڑکی والے کہیں، تو اس پہ ہم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں کوئی پیرنٹس کے بارے میں ایک دو باتیں میرے ذہن میں بڑی آئی ہوئی ہیں، جو رات کو بھی میں ان کو یاد کرتی رہی ہوں۔ شاید مجھے میرے پیرنٹس یاد آ رہے تھے کیونکہ میں کل ساہیوال سے آئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی بھابیاں سب بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو خوش آباد رکھے، تندرستیوں کے ساتھ رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھولے رکھے۔ لیکن ماں باپ کی کمی تو محسوس ہوتی ہے نا۔ ماں چاہے بوڑھی ہو جائے نا، 90-95 سال کی، بچے پھر بھی کہتے ہیں ان کی ماں کو ڈاکٹر صاحب بچا لیں، اللہ کا واسطہ بچا لیں۔ کچھ دن پہلے میرے ایک ملنے والے تھے، ان کی ماں 95 سے بھی اوپر ہے، اس کے 6-7 بچے تھے، کوئی 70 سال کا، کوئی 65 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 55-50 سال کا، 6-7 بچے۔ وہ رو رہے تھے کہ جتنے مرضی پیسے لگ جائیں لیکن ہماری ماں بچ جائے، جو بھی پیسے لگ جائیں ہماری ماں بچ جائے۔ ان کو کہا یار تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے، اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا، آسانیاں کر دے یعنی کہ فوت ہو جائے؟ نہیں، ہماری ماں کو بچا دیں، کچھ ایسا بتائیں پڑھنے کے لیے ہماری ماں بچ جائے۔ تو ماں ایسی ہی چیز ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ماں چلی جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں کو کوئی لا دے، جو بھی لے لے، لیکن کوئی لا سکتا ہے تو لا دے، لیکن آ تو نہیں سکتی نا، وہ تو چلی گئی۔ اور ہماری ماں، سب کی مائیں لوگ کہتے ہیں فرشتہ ہے، لیکن میری ماں کو دشمن بھی کہیں گے کہ وہ فرشتہ ہی تھی۔ اتنی اچھی کہ بس اتنی سافٹ تھی کہ کاش مجھ میں بھی کوئی باتیں ویسی آ جائیں جو میری ماں میں تھی، لیکن نہیں آ سکتی، میں اتنی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ سب کی ماؤں کو تندرستی دے، زندگی دے۔ بچوں کے لیے اپنے ماں باپ بہت ضروری ہے۔ اللہ سب کے والدین کو ان کے سروں پہ خوشیوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو آج مجھے اپنے باپ کی عظمت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ اس وقت میں نے ایک پڑھا تھا
ایک جگہ اس وقت واٹس ایپ تو تھے نہیں، شاید کوئی رسالہ ہوگا یا شاید کوئی اخبار ہوگی جس پہ وہ کچھ کسی ویکنڈ پہ کسی ایک دن آتے ہیں نا اچھے اچھے واقعات، یا کوئی رسالہ تھا، میرے ذہن میں نہیں، تو میں نے پڑھا تھا، تو وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آج مجھے وہ دوبارہ یاد آیا. تو اس میں یہ تھا کہ ماں باپ کی ناقدری کرنے والے ذرا اس حدیث کے واقعے کو حرف بحرف پڑھیں اور اپنا دنیا اور آخرت درست کر لیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد محترم کو بلواؤ. جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا. چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے. ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے. وہ مخلص صحابی تھے. یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیں. ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشعار تھے وہ جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے. بہرحال اشعار کچھ اس طریقے سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے. تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے. تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے. تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیٹے لیٹے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے، تو کبھی تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے. پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے. ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے. تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے. پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تجھ پر ماشاءاللہ بہار آ گئی. میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے. چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں. تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں. نوکر کو بھی تو کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر. یہ اشعار سناتے سناتے اس کی نظریں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا انتا و مالکا لا بیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کے لیے
دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرما، آمین۔ اور ہمیں ہر وقت یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم کر، شفقت کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے میری غلطیوں کو معاف کیا اور مجھے محبت سے اور شفقت سے پرورش کیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دعا جو ہے یہ کیا کریں اپنے والدین کے لیے۔ خدا کی قسم والدین نہیں ملتے، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، والدین نہیں ملتے۔ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ میرے والد کی جب طبیعت خراب ہوئی تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ آپ ان کو پنڈی لے آئے میرے پاس تاکہ میں ان کو ذرا صحیح طرح ڈاکٹروں کو سی ایم ایچ میں دکھا لوں، علاج کرا لوں۔ ان کو ڈیمنشیا ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میرے بھائیوں نے، میری بھابھیوں نے میرے ماں باپ کی بہت خدمت کی، اللہ ان کو جزا دے۔ اور اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی میرے بہت فرما بردار ہیں، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ ان کو دونوں جہانوں کی بھاگ لگائے، خوشیاں دے، اور اللہ سب کے بچوں کو دے، صرف میرے بچوں کو نہیں، میرے نبی کی ساری امت کے بچے میرے بچے ہیں۔ میں چونکہ یہ جذباتی سا ہے نا، میں بس پڑھ کے اس کو، جب بھی میں پڑھتی ہوں نا، کچھ دیر بعد میں پڑھتی ضرور ہوں، تبھی میں رونے لگ جاتی ہوں، بس پتہ نہیں کیوں، کیونکہ یہ دکھی تو کرنے والا ہے نا۔ اللہ کرے ہم میں انسانیت زندہ رہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، باخدا کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہ کرے کہ اس کو اس کی ماں کے خلاف باتیں کر کے سکھائے، تیری ماں یہ ہے، تیری ماں یہ ہے، تیری ماں یہ ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور باخدا کوئی ماں شرم کرے، وہ اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائے تیرے باپ میں یہ برائی ہے، تیرے باپ میں یہ برائی ہے، تیرا باپ یہ غلط ہے، اور جھوٹی باتوں سے بچوں کو بھڑکائے اور سکھائے، کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر باپ نے کیا ہے تو اس کو بھی، اگر ماں نے کیا ہے تو اس کو بھی۔ جھوٹی بات، تہمت کا تو بہت ہی بڑی سزا ہے، کجا کے کوئی سچ کہے۔ سچ میں بھی ماں باپ بچوں کی نظر سے والدین کو گرانا، ماں کو یا باپ کو، بہت ہی برا ہے۔ اور اللہ ان والدین کو ہدایت دے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، نہیں تو پھر اللہ ہی ان سے بدلہ لے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، پھر یہی پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں ہار گیا، میں دب گیا، تو ہی اس سے میرا بدلہ لے، تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ باپ ہے یا ماں ہے، بات ایک ہی ہے۔ اب رہ گیا وہ مسئلہ جس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیوں نے، میری بیٹیوں کی طرح ہی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آنٹی ہم نے لو میرج کی ہے یا جو بھی ہے، تو اب ہمارے ان لاز جو ہیں وہ ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے جو شوہر ہیں یعنی ہسبینڈ ہیں وہ تو ہمیں کیئر کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، لونگ ہے، کیئرنگ ہے، لیکن ان لاز میں ہماری عزت نہیں ہو رہی، سسرال ہمیں بلا نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، صبر کریں، کتنے دن نہ بلائیں گے۔ بہو جو ہے نا، اصل میں وہ گھر کی مالکن ہے، وہی گھر کی مالکن ہے۔ آپ نے زندگی بھر جو محنت کی ہے وہ اسی بچوں کے لیے کی ہے۔ بیٹیاں تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں، تو جو بیٹیاں آتی ہیں اصلی بیٹیاں وہی ہیں، وہ گھر، وہ مال، وہ عزت، وہ شہرت، وہ سب کچھ انہی کی ہے، ان کے بچوں کی ہے، ان کی ہے۔ کتنے دن وہ نہ بلائیں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان میں اتفاق دے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس کہیں پیرنٹس جو ہیں وہ صبر کریں، کوئی بچی سے زیادتی ہوگی کوئی بات نہیں، اپنے بچوں سے بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ اور کبھی بڑوں سے ان کی کم ایجوکیشن کی وجہ سے یا ان کی بڑی عمر کی وجہ سے یا ان کے بڑا ہو کے بندہ ریجڈ ہو جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ان کو اگنور کریں، آپ ان کی خدمت کریں گے، اللہ اجر دے گا۔ اللہ کسی کے اجر کو نہیں رکھتا۔ برا کرے گا تو اس کو برے کی سزا ملے گی، اچھا کرے گا تو اس کو اچھے کا پھل ملے گا، وہ چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے۔ تو میں آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت بتاتی ہوں، سورہ یہ جو ہے نا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39،
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. میں پھر بتا دیتی ہوں، آیت نمبر 39 اور سورہ طٰہٰ. اس کا مطلب ہے اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کہا میں نے محبت ڈال دی نا ان میں. تو اگر میاں بیوی میں نہیں ہے محبت تو جس کو بھی بیوی کو ضرورت ہے یا اس کے شوہر کو ضرورت ہے، ایک ہی بات ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ہی ہے. ان کی زندگی، ان کی خوشی، ان کا غم سب ایک ہے اگر وہ عقل سے سمجھے تو. وہ یہ پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 313 دفعہ روزانہ، آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف. اور اگر کوئی اور جس طرح ان لاز ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو بھی آپ یہ پڑھیں، وہ بھی آپ کے والدین کی طرح ہیں. اللہ ان کے دل میں آپ کی شفقت، آپ کی محبت ضرور ڈال دے گا. میں پھر بتا دیتی ہوں، آیت نمبر 39 سورہ طٰہٰ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. آپ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ مجھے بتانا کہ آپ کا کیا ہوا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسا بہترین اللہ پاک نے بندوبست کر دیا ہے. جو دشمن بھی ہوگا آپ کا، وہ بھی آپ سے بے تحاشا محبت کرنے لگے گا اللہ کے نام سے. اور وہ اچھی محبت، عزت والی، رب کو خوش کرنے والی، اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی. اور ایک اور میں آپ کو آیت بتاتی ہوں، یہ ہے پارہ نمبر 10 سورہ الانفال، آیت نمبر 63 6 اور 3 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جس شخص کے دل میں بھی آپ نے اپنی محبت ڈالنی ہے، وہ ہسبینڈ ہے، وائف ہے، سسرال ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، جس کے دل میں آپ چاہتے ہیں کہ میری محبت ہو، ہم خوشی خوشی سے رہے، نا اتفاقی ختم ہو جائے، تو وہ یہ پڑھے، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ الانفال آیت نمبر 63، پارہ نمبر 30 میں ہے 63. اس کا مطلب ہے اور ان کے دل میں الفت ڈال دی، اور اگر تم خرچ کرتے جو سارے ملک میں ہے تمام، پھر بھی الفت نہ ڈال سکتے ان کے دل میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں، اور اللہ بڑا زور آور ہے. اب آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو کیا اللہ آپ کو اپنا یہ کمال نہیں دکھائے گا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی. تم پورے ملک میں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل میں محبت، الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ڈال دی. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے، کیا مشکل ہے؟ جو کوئی کام چور ہے وہ صبح 11 دفعہ، شام 11 دفعہ پڑھ لے. میں تو کہتی ہوں جس کو مطلب ہے اس کو کیسے بھولے گا اللہ کی طرف سے. اچھا، دوسرا اور میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سورہ الحجر آیت نمبر 47 ہے، پارہ نمبر 14 میں. سورہ الحجر آیت نمبر 47، پارہ نمبر 14. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے دلوں میں تھی خفگی، یعنی ناراضگی، اور بھائی بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے. اب دیکھیں اس سے اچھی کوئی کمال کی چیز ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. کوئی جادو، کوئی ٹونے، کوئی الٹے پلٹے منتر پڑھنے والے، کوئی کیا کہتے ہیں مرشد، کوئی پیر، کوئی چاہیے؟ ہمیں نہیں چاہیے نا. اللہ نے اپنے قرآن میں بات کہہ دی ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کئی دفعہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی ماں ہے دوسری، وہ بچے اس سے تنگ پڑتے ہیں، یا بچے اس کو تنگ کرتے ہیں بیچاری نئی آنے والی کو، یا وہ تنگ کرتی ہے پہلے بچوں. دونوں چیزیں غلط ہیں نا. بس اللہ کے خوف کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے. جس کو بھی یہ تکلیف ہے وہ یہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے، آگے پیچھے درود شریف
11 دفعہ اور آسمان کی طرف باہر نکل کے پھونک مار دے. آپ دیکھیں کہ ان میں اللہ کے حکم سے کیسے پیارے طریقے سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ اللہ نے ہماری نفرت کیسے نکال دی اور محبت کیسے ہم میں بھر دی کوٹ کوٹ کر. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ آپ پڑھ لیا کریں سورہ ممتحنہ. پہلے بھی میں نے یقیناً کسی اور جگہوں پہ کسی اور حالات میں یہ چیزیں بتائی ہوں گی، لیکن چونکہ اب یہ ایک ٹاپک ہے کہ گھر میں ناراضگیوں کا اور لڑائی جھگڑوں کا یا ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جوڑنے کا، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، سسرال لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، سسرال ہی ہے نا، ان میں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان سب کے لیے یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے سورہ ممتحنہ، پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 7. اَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 21 مرتبہ آگے پیچھے آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. اس کا مطلب ہے امید ہے کہ اللہ کر دے تم میں اور وہ جو تمہارے دشمن ہیں ان میں دوستی. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک. دیکھیں اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں کوئی اس کا بدلہ تو آپ لوگوں سے نہیں مانگ رہی، میں فی سبیل اللہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ قرآن کی چیزیں ہیں، پڑھیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑ دے، اللہ روٹھے ہوئے کو منا دے، ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ اللہ رفع کر دے، یوں جوڑ دے کہ پتہ بھی نہ چلے، پہلے سے بھی زیادہ محبت سے، تو کیا اس کو کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل نا. اور گھر والوں کو سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بیچ میں رکاوٹ نہ بنا کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑیں نہ، اپنی زندگی کے ڈیسیژن لینے دیں. بچوں ان کو سمجھائیں کہ بچوں، یا اگر وہ بہن بھائی ہے تو سمجھاؤ، بھائی بہت ضروری ہے، بہن بہت ضروری ہے، رشتے بہت ضروری ہیں، اپنے دل صاف کرو. لڑکی کے لیے اس کا سسرال بہت ضروری ہے، لڑکے کے لیے اس کا سسرال بہت ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو پھر ہی گزارا ہوگا نا. یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکی نے عزت کرنی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف لڑکے نے چمچا گیری کرنی ہے، دونوں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، عصر کی نماز کے بعد ایک خاص ذکر ہے جو آپ نے سانس کو اندر روک کے پڑھنا ہے، یعنی کہ سانس لمبا کھینچ کے اندر ہی روک لے، سانس نہیں دوبارہ لینا. اور یہ پڑھیں، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی کھول دے گا اس کو اپنا وقت آنے پر. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 186 اور 87 کے درمیان میں ہے، لیکن میں آپ کو آیت بتا رہی ہوں، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اس کو کھول دے گا اپنا وقت آنے پہ. یعنی جو کام آپ کا رکا ہوا ہے، جس پہ آپ پریشان ہیں، وہ اللہ اس کو بنا دے گا. جس دن اللہ مان گیا، جس دن اللہ کا ٹائم آ گیا، جس دن اللہ کا حکم ہو گیا، وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کا یہ معنی ہے. سانس روک کے جتنی دفعہ آپ سے پڑھا جائے، پہلے تو شاید آپ سے پہلی دفعہ میں تو شاید آپ سے 6-7 دفعہ پڑھا جائے، آہستہ آہستہ آپ 14-15 پہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ 20-25 پہ پہنچ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ 30-33 تک پہنچ جائیں. کیونکہ میں 30 دفعہ یا 33 دفعہ بھی پڑھ لیتی ہوں اندر سانس روک کے، کوئی بھی دعا کرنی ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کاروباری مسئلہ، لین دین کا مسئلہ، اور کوئی آپ کے دشمنی ہو گئی، اور کوئی آپ کا پیسے کہیں پھنس گئے، کسی نے واپس نہیں کر رہا، کوئی گھر خالی نہیں کر رہا، کوئی زمین کا قبضہ کر کے نہیں دے رہا، کوئی پلاٹ کا نہیں، تو مسائل تو زندگی میں ہوتے ہیں نا. یا کوئی اور میاں بیوی میں کوئی مسئلہ، کوئی اور بہن بھائیوں میں مسئلہ، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مسئلے دور کرنے والا. اور یہ پڑھ لیا کریں، اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت، یا اے اللہ شر پھیلانے والے اس شخص سے ہمیں بچا لے جس طرح تو چاہے. اللہم اکفناہ بما شئت، اس شخص کی شرارت سے، شر سے، مکاری سے تو ہمیں بچا لے جس طرح تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں بچا سکتا ہے.
بمن شئتا، بس مجھے بچا دے، میرا جو ضرورت ہے، میرا جو کام ہے اس کو کر دے، وکیفا شئتا، جیسے بھی کرے، جہاں سے بھی کرے، لیکن میرا گھر پورا کر دے، یعنی میرا کام بنا دے، اس کا یہ معنی ہے۔ اللہم اکفناہ بما شئتا بمن شئتا وکیفا شئتا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، سورہ الانشقاق میں ہے نا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور نکال باہر کرے گی اس میں جو کچھ بھی ہے باہر۔ تو کیونکہ اللہ کا حکم تو پورا ہونا ہوتا ہے نا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی اگر اس نے کوئی دعا کر لی یا کچھ ہو گئی، اب ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گیا، ہمیں کیا ہوا ہے، ہم تو جدھر اڑے کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں، ہمارا کیا جائے گا۔ اللہ ایک کام کو اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور ایسے بہترین طریقے سے کرتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ بہترین سے بہترین کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی ہوا چلائے بغیر، بادل لائے بغیر کوئی بارش لے آتا ہے؟ پہلے وہ حالات بناتا ہے نا، ہوا چلائی، اب بادل آ گئے، اب بادل جڑ گئے، اب بجلی کڑکی چمکی، اور پھر اس کے بعد بارش ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ، آپ یقین کریں، اس سے مانگے وہ کیسے نہ دے گا، وہ تو اللہ ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، یہ سورہ الانشقاق میں ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے حکم سے اس دن، اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ بھی اس میں ہے۔ کسی نے آپ کی کوئی چیز ہے نا جو آپ کو نہیں دے رہا، نہیں ملا رہا، نہیں ملنے نہیں دے رہا، آپ کے پیسے نہیں دے رہا، آپ کی جگہ نہیں دے رہا، آپ کا قبضہ نہیں دے رہا، آپ کا حق نہیں دے رہا، اور کسی نے آپ کے کوئی اور بیوی سے ملنے نہیں دے رہا، کوئی وہ بیوی ہے آپ کی لیکن اس کے پیرنٹس نے، بھائیوں نے اس کو چھپایا ہوا، کوئی بچوں سے ملنے نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے نکال دے گا کہ جیسے دودھ میں سے بال، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام سے۔ اور میں کوئی الٹی چیز پڑھنے کے لیے تو بتاتی نہیں ہوں، میں تو یوٹیوب پہ ڈال رہی ہوں، ہر کوئی پڑھے، جو کوئی بھی حق پہ ہوگا، سچ پہ ہوگا، اللہ اس کی دعا سنے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ضرور سنے گا۔ بس کسی کے لیے برا نہ چاہیں، لیکن اب جو آپ نے اپنا کام نہیں کر رہے پیار محبت سے، بات چیت سے، تو آپ کو تو اپنا کام اللہ سے کروانا ہے نا، اللہ کو منانا ہے۔ تو آپ رو رو کے، پٹ پٹ کے، رو رو کے، سجدوں میں جا کے، حاجت کے نماز پڑھ کے، راتوں کو اٹھ کے اپنی اس چیز کے لیے دعا کریں، اور بھولے نہ، اور سرنڈر نہ کریں، سرنڈر نہ کریں، سرنڈر نہ کریں۔ آپ اس فقیر کی طرح مانگے جو کبھی گاڑی کے اس طرف سے آتا ہے، اللہ تجھے حج کرائے، دے دے، دوسری طرف سے آتا ہے اللہ تیرے بچے جیے، دے دے، پھر تیسری طرف سے آتا ہے اللہ تجھے بہت دے، بہت دے، تجھے یہ دے، صحت دے، دے دے، تو آپ کو شرم آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہے نا۔ تو اللہ تو ہے ہی بہت شرم والا، بہت عزت والا، بہت بڑائی والا۔ جب بندہ بار بار مانگتا ہے اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی نیک تمناؤں سے اور اپنی ایسی دعاؤں سے بھر دے، قبولیت سے، جو ہم دن رات کھلے اور چھپے اس سے مانگ رہے ہیں۔ یقین کریں اب میرا تو دل چاہتا ہے کہ رات کو سوؤں ہی نہ۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں آتی ہیں، مانگتے جاتے ہیں، مانگتے جاتے ہیں، پھر نیند ہی ہٹ جاتی ہے، پھر 2 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو نہ دے؟ اللہ دے گا، اس نے دینا ہی ہے، اور جو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہوگا اللہ اس رکاوٹ کو نکال باہر کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔
اللہ سب کے گھروں میں اتفاق دے، خوشیاں دے، بچوں کو اپنے اپنے گھر میں جوڑ کے آباد رکھے۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتی ہوں والدین سے، بخدا اپنے بچوں کو جوڑیں اور توڑیں نہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو ہوا دے کے غصہ نہ دلائیں، ان کے غصے کو ہٹائیں۔ اللہ کسی کا گھر نہ توڑے، کسی کے بچے برباد نہ ہو۔ اور بچوں کے معاملات میں مائیں اپنی بیٹی کے گھر میں دخل نہ دیں، بخدا نہ دیں، اور مائیں اپنے بیٹے کے گھر میں دخل نہ دیں، بخدا نہ دیں۔ عقل کی بات سمجھائیں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ، سب سے دنیا کا بڑا گناہ کسی کے میاں بیوی کے گھر کو توڑنے کا ہے۔ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، چاہے وہ دن رات سجدے میں پڑا رہے۔ اور ایسے ہی غصے میں کوئی کسی کو کہہ دے اس نے گھر توڑا، اس نے گھر توڑا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو دلوں کے راز پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کس نے توڑا، کس نے جوڑنے کی کوشش کی، کس نے دن رات دعائیں کی، رو رو کے فریادیں کی اور کر رہا ہے، اور کون صرف جھوٹی مکاری اور ایکٹنگ کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں کہ سب اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچے، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ جو تمہارا خاوند ہے اس کا کہنا مانو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو، جتنا وہ خرچ سکتا ہے اس میں گزارا کرو۔ کسی رشتہ دار بہن بھائی کی نقل کرنا، ہر ایک کی اپنا دماغ ہے۔ اسی طرح میں لڑکوں کے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ دیکھو کسی کی بیوی خوبصورت ہے، زیادہ سووٹ ہوگی، آپ کو اللہ نے جو دی ہے وہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ کسی کی لمبی ہے، چھوٹی ہے، پتلی ہے، کسی کو بہت اچھی کوکنگ ہے، کسی کو نہیں آتی میرے جیسی کو، کسی کو کچھ اور کام آتا ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور کریں، کوئی بات نہیں، بس اپنے گھر کو اپنی اولاد کی خاطر جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں امن دے، چین دے، راحت دے۔ اور جو شوہر ہے خدا کے لیے وہ باہر عورتوں میں منہ ماری کرنے سے بہتر ہے اپنی بیویوں کو خوش رکھے، اپنی بیویوں کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دی ہوئی ہے بیوی، اس کو خوش رکھیں، اس سے دعائیں لیں، اپنے بچوں سے دعائیں لیں۔ اور بیوی ہے خدا کے لیے وہ اپنے شوہر کی عزت ہے۔ وہ اگر ننگے ہو کے بازو ننگے، پیٹ ننگا، کمر ننگی، پیچھے سے کمر ننگی، آگے سے ننگی، اور سر ننگا، اور واہیات بن کے پھر رہی ہے، تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ تو عزت ہے نا اپنے بچوں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہر کی، تو اس کا خیال رکھے۔ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ صبح اور شام ایک تسبیح پڑھا کریں، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہنمائی کر۔ تو اللہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ اور اپنے بچوں پہ بھی پھونک مارے، پانی پہ دم کر کے پلائیں، خود بھی پئیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم میں شیطان نہ آ جائے، کبھی بھی ہم میں آ سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کچھ ایسی ہیں جو نانی دادی بن کے ایسے بوڑھی کھڑبوڑھی ہو کے ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ میں اب کیا آپ کو بتاؤں۔ بڑائی اللہ میں ہے، بندہ کمزور ہے، شیطان ہر وقت ساتھ ہے۔ حضور نے کہا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے شیطان کو مردہ سمجھا، مردہ پایا؟ وہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھا کریں، تیسرا کلمہ بہت پڑھا کریں، اور سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ سے مانگا کریں، وہ ضرور دے گا۔ اور جو بھٹک گیا کوئی بات نہیں، اس کو تانے نہ دے، دعا مانگا کرے، اللہ اس کو سیدھے راستے کی سمجھ دے، اللہ اس کو نیک کر دے، اس کو بہترین کر دے۔ وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، میری سب کے لیے دعا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں پھر مجھے اجازت دیجیے۔ یہ بڑے دنوں سے مجھے بہت لوگوں کا آیا ہوا تھا اس پہ کہ آپ کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے، تو پھر میں نے رات کو پوری رات میرے دماغ میں یہ باتیں پھر رہی تھی، میں سوچتی رہی کہ صبح انشاءاللہ اٹھوں گی تو میں یہ کام کروں گی، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، سب کے گھروں پہ رحم کرے۔ اگر آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو اس میں گھروں کو جوڑنے کی بہت قرآنی دعائیں ہیں، تو آپ پلیز
اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے لیے مفید ہو. اللہ ان کو اس سے پھل دے، ہمیں بھی دے. آمین الہی ثم آمین. خدا حافظ.